میں سپینہ سید، میری کتاب ردائے محبت سے افسانہ ہے پارسائی۔ تم جس خواب میں آنکھیں کھولو اس کا روپ امر، تم جس رنگ کا کپڑا پہنو وہ موسم کا رنگ، تم جس پھول کو ہنس کے دیکھو کبھی نہ وہ مرجھائے، تم جس حرف پہ انگلی رکھ دو وہ روشن ہو جائے۔ مہینوں سے اس کے موبائل پہ ایسے ہی پیارے SMS آ رہے تھے، وہ پڑھتی جاتی تو لب مسکراتے جاتے اور دل تو بالکل ہاتھوں سے ہی نکلا جا رہا تھا، آپ ہی آپ مور بن کے ناچتا رہتا۔ اکثر وہ دل کو سمجھاتی کہ گھر والوں نے مجھ پہ اعتبار کر کے مجھے موبائل لے دیا ہے، سب بہت پیار کرتے ہیں، میری دیر سویر سے پریشان ہو جاتے ہیں، صرف اس لیے لے کے دیا ہے، تو دل کھلکھلا کے ہنس پڑتا۔ ذرا سی خوشی تو ہے، یہ خوبصورت سا احساس مجھے جینے دو پلیز۔ دل لجاجت سے منت کرتا، اٹھلانے لگتا تو وہ ہار جاتی اور ایک ایک لفظ پھر پڑھنے لگتی۔ رگوں پہ میں سکون اترتا جاتا، چاہے جانے کا احساس اسے اپنے اطراف سے بیگانہ کر دیتا، تو وہ پھر کہتا، یہ شب یہ خیال و خواب تیرے، کیا پھول کھلے ہیں منہ اندھیرے۔ آمنہ ابھی کتنا کام باقی ہے بیٹا، امی تولیے سے ہاتھ پونچھتی ہوئی اس کے پاس آ بیٹھی، تو وہ مسکراتی ہوئی ان کے قریب چلی آئی اور ہاتھ پکڑ کر بولی، بس چند ماہ پھر آپ کی بیٹی پوری مصورہ بن جائے گی۔ ویسے کیوں، کوئی کام تھا؟ آمنہ میں چاہتی ہوں اسد اور احمد کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی ودا کر دوں۔ بیٹا میں نے اور تمہارے بابا نے بہت ہی لاڈ اور پیار سے تمہیں پالا ہے، ہمیشہ تمہاری ہر خواہش ہر خوشی پوری کی ہے، بھائی بھی بہت چاہتے ہیں تمہیں، اس لیے گھر میں بھابیاں آنے سے پہلے میں تمہیں رخصت کر دینا چاہتی ہوں۔ اپنا اپنا سوچنے کا نظریہ ہے، میں بس چاہتی ہوں میری بیٹی سے کسی کو اختلاف نہ ہو، کوئی اسے بوجھ نہ سمجھے، بس اتنی ذرا سی بات ہے۔ مگر امی تو اس میں اتنا دل گرفتہ ہونے کی کیا بات ہے، جیسے مرضی کریں آپ، بس ذرا ہم سے بھی رائے لے لیجئے گا۔ آمنہ ایک ادا سے بولی تو زینت مسکرا دی، وہ دل نواز ہے لیکن نظر شناس نہیں، میرا علاج میرے چارہ گر کے پاس نہیں۔ آمنہ نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا، جیسی تھر تھراہٹ SMS کے آنے سے موبائل میں ہوتی تھی، بالکل ویسی ہی تھر تھراہٹ تو اس کے پور پور میں سمانے لگتی تھی۔ وہ دیر تک لفظوں پہ نگاہیں ٹکائی رہی اور پھر دوسرے ہاتھ سے برش رکھ کر ذرا فاصلے پر پڑے صوفے پر جا بیٹھی۔ تو کیا کیا جائے؟ اس نے جواباً SMS کیا۔ آج مہینوں کے بعد پہلی بار مختصر سا جواب دے کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ دل پسلیوں سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ تو بدگمان ہے میری وفا پہ، صرف ایک بار آزما لے، جو ہار جاؤں تو لوٹ جانا، جو جیت جاؤں تو مان جانا۔ پھر لفظ ناچ رہے تھے محبت کے ساز پر، تو اس نے بے بسی سے لفظوں کو دیکھا، بار بار پڑھا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں تو سامنے بیٹھے کسی شخص سے متاثر نہیں ہوتی، پھر اب کیا ہو رہا ہے؟ اب بالکل ہی انجان اور غیر یقینی کیفیت اس پر غالب ہوتی جا رہی تھی۔ تب اس نے ہار مان لی اور ماں کے پاس چلی آئی۔ ابھی بیٹھنے ہی لگی تھی کہ پھر تھر تھراہٹ نے آنکھیں نم کر دیں۔ اس نے دھندلی آنکھوں سے موبائل کو دیکھا۔ سب دعاؤں میں یہی حرف اثر پیارا لگے، عمر بھر چاہوں تجھے تو عمر بھر پیارا لگے۔ اس نے ماں کے سامنے موبائل کر دیا۔ کلیم حیدر کہتا ہے MBA کیا ہوا ہے، تو آج کل ہر دوسرا تیسرا شخص MBA ہے، اس میں کون سی نئی بات ہے؟ زینت آرا نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل پکڑا۔ وہ لمحوں میں آگہی کی تمام منزلیں طے کر گئیں۔ ماں جو تھیں، یہ رشتہ ہی ایسا ہے، نبض شناس، اولاد کی رگ رگ سے واقف۔ تصویر پر کچھ دیر نگاہیں ٹکائی رہیں، پھر بولی، تصویر تو اچھی ہے مگر ضروری تو نہیں یہ اس کی ہو، اور وہ کہہ رہا ہے کہ MBA ہے تو یہ ضروری بھی نہیں کہ وہ MBA ہو۔ دنیا میں بہت دھوکے اور فراڈ ہیں بیٹا، آنکھیں کھلی رکھنا پڑتی ہیں۔ ماں کے لہجے میں اندیشے ہی اندیشے سنسنا رہے تھے۔ ماں پلیز ڈرائیں تو نہ۔ آمنہ قریب ہو کر بیٹھ گئی، مگر دل اس شخص سے دستبردار ہونے کو بالکل تیار نہیں تھا۔
وہ کچھ پل گم گم سی کیفیت میں رہی اور پھر آہستہ آہستہ بولنے لگی۔ ماں ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے سب جھوٹ، فراڈ، یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ ایک بہترین انسان ہو۔ سیمی خالہ اور رحمان انکل کی طرح وہ بھی تو نیٹ پہ ملے تھے نا، اور آج ہمارے سامنے ایک بھرپور زندگی گزار رہے ہیں۔ وہمی ڈر اور اندیشے تو ہر صورت میں ہوتے ہیں جب ہم نئے لوگوں سے رشتہ جوڑتے ہیں۔ جیسے بینا پھپھو کو دیکھیں، دادا ابو نے حسب نسب، خاندان، تعلیم، شرافت سب دیکھا، جانچا، پھر بھی ان دونوں کی نہیں بن سکی۔ تو تم چاہتی ہو ہم اسے ملیں، دیکھیں، اور اگر یہ تمہاری سوچ اور امیدوں کے برعکس نکلا تو زینت آرا نے ساری بات سمیٹ کر اس پر چھوڑ دی۔ تو وہ اپنی لمبی گھنی پلکیں جھپکا کر لاڈ سے بولی، پتہ نہیں پھر، لیکن امی پلیز، میں اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتی، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ اوکے، اسے کہو اپنے پیرنٹس کو بھیج دے۔ زینت آرا نے مضبوط دل کے ساتھ فیصلہ سنا دیا، اور پھر رات کو ہی اپنے میاں ظفر خان اور بیٹوں کو بتا دیا کہ ان کی دوست کی وساطت سے ایک رشتہ آ رہا ہے، باقی چھان بین آپ لوگ کر لینا۔ یہ سب تو دنیا داری کے تقاضے تھے جو انسان کو مرحلہ وار پورے کرنا ہی پڑتے ہیں، ورنہ جوڑے تو آسمانوں پر بن چکے ہوتے ہیں، اور یہ رشتہ بھی تقدیر کے قلم سے رقم ہو چکا تھا۔ تبھی وہ سب مراحل کے بعد آمنہ کلیم بن کر کلیم حیدر کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ ان دونوں کا جوڑ اس قدر خوبصورت، مکمل، تعلیم یافتہ اور ایک دوسرے پر جان لٹانے والا تھا کہ آمنہ اور اس کے باپ کو، بھائیوں کو اسے دیکھ دیکھ کر خوشی کا احساس ہوتا۔ ان کے تمام وسوسے دم توڑ گئے۔ آمنہ کو تو لگتا زندگی سب کے لیے محبت ہی محبت ہے، خوشی ہی خوشی ہے۔ لوگوں نے بے وجہ کے شکوے پال رکھے ہیں۔ بھلا وہ خالق رب کریم جو پالن ہار ہے کسی کو دکھ کیوں دے گا؟ مگر وہ دکھ دیتا ہے، دکھ دے کر انسان کے حوصلے اور صبر کو آزماتا ہے۔ آخر انسان کے دنیا دار دل کو مومن بھی تو کرنا ہوتا ہے۔ آمنہ تم نقاب کیوں نہیں کرتی؟ کلیم اس کے پاس آ کر بولا۔ نہ جانے کیوں یہ سوال اس کے دل میں بہت دنوں سے مچل رہا تھا۔ آمنہ مسکرانے لگی۔ وہ چھلکتی آنکھوں سے اس کی لمبی لمبی سیاہ آنکھوں اور گلابی گالوں کو دیکھ رہا تھا۔ بولو نا، وہ ساحر سے لہجے میں بولا تو وہ کھلکھلا دی۔ ضروری نہیں تمہیں پیاری لگتی ہو تو سب کو پیاری لگوں، وہ اٹھلا کر بولی۔ ویسے کبھی کیا نہیں ہے میں نے، اور اگر تم کہو تو کر لوں گی۔ کلیم نے فوراً کہا، آئندہ تم نقاب کر کے نکلنا۔ اوکے، آمنہ نے کندھے اچکائے۔ وہ اس کے ہاتھ چوم کر بولا، آئی لو یو سو مچ سویٹ ہارٹ۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ وضاحتوں کی ضرورت نہیں پڑے ہمارے درمیان، اور میں جو کہوں تم مانو۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ محبت کا نشہ ابھی اعصاب پہ سوار تھا۔ وہ گھر سے باہر جاتی ہی نہیں تھی۔ اسے لگتا اس کی چھوٹی سی جنت میں تمام سکھ ہیں، تمام خوشیاں ہیں۔ کلیم کی ماں جی کو شہر میں رہنے کی عادت نہیں تھی، وہ واپس گاؤں چلی گئیں۔ کلیم حیدر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں مارکیٹنگ مینیجر تھا۔ آمنہ کے والدین بھی بہت مطمئن تھے، بس بیٹی کے کام آنے کا شکوہ کرتے تو وہ مسکرا کر کہتی، وقت ہی نہیں ملتا۔ آمنہ کو جو چاہیے ہوتا کلیم اسے گھر لا کر دیتا، یہاں تک کہ کپڑے اور جوتے بھی دکاندار گھر لاتے، آمنہ کو پسند کرواتے اور وہ خرید کر اسے دے دیتا۔ کھانے پینے کے سب سامان کی فراوانی کیے رکھتا۔ کام کرنے والی عورتوں پر اسے اعتبار نہیں تھا، تو آمنہ بھی بہت پیار سے سب کچھ خود ہی کرتی رہتی۔ پھر وہ آفس جاتے ہوئے باہر سے تالا لگا کر جانے لگا۔ جان، میں لاک کر جاتا ہوں، تم ریسٹ کرو، تم کیوں تکلیف کرتی ہو؟ وہ کہتا، اور آمنہ اپنی خوش بختی پہ ناز کرتی، تکیوں میں منہ دے کر سو جاتی۔ کلیم حیدر کا وجیح سراپا چھم سے آنکھوں میں اتر آتا، مسکراہٹ ہونٹوں سے الگ نہ ہو پاتی۔ ان دنوں کو یاد کرنے لگتی جب وہ اعتبار اور بے اعتباری کے درمیان ڈول رہی تھی۔
اور اپنی زندگی پہ، اپنی محبت پہ ناز کرتی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد کمپنی کی طرف سے کلیم کو آسٹریلیا جانے کی آفر ہوئی۔ آمنہ تو بہت خوش تھی۔ کلیم زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے، اچھا ہے نا، ایک چانس ملا ہے، اسے انجوائے کرو، لوٹ کر تو گھر ہی آنا ہے۔ وہ اس کی بے بس سی صورت دیکھ رہی تھی۔ مگر میں تمہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ جیسے روز جاتے ہو، باہر سے لاک کر جانا، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ لیکن کلیم کی آنکھیں چمک اٹھی۔ تمہیں پتہ ہے آمنہ، انسان اپنی ابتدا سے ہی محبت کے معاملے میں غیر محفوظ تصور کرتا ہے اپنے آپ کو۔ جب تک اسے تیرے اور میرے کی پہچان نہیں تھی تب تک تو ٹھیک تھا، مگر پھر محبت نے آگہی بن کر دلوں میں درزیں بنانا شروع کر دی۔ انسان نے اپنی پسند کے رشتوں کو اپنانا شروع کیا، پھر عزت و احترام کے پیمانے بنائے گئے، گھر اور چار دیواری کا تصور امٹ کے آیا تو محبت نے ذرا سی سکھ کی سانس لی۔ انسان کو عجیب طرح کی خوشی اور غرور گھیر لیتا ہے جب وہ یہ لفظ بولتا ہے نا، میرا گھر، میرے بچے، میری بیوی، میرے ماں باپ، میرے اپنے، تو وہ خود پر فخر کرتا ہے۔ بہت خوبصورت سے یہ رشتے وہ سنبھال کر رکھنا چاہتا ہے، ہاں، مگر بھروسہ بھی ضروری ہے۔ کلیم، جیسے ہم دونوں کے درمیان محبت ہی محبت ہے، اور محبت بھروسے کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ تم جلدی آؤ یا دیر سے، کہیں بھی جاؤ، کیسا بھی کپڑا پہنو، کوئی بھی تمہارے ساتھ ہو، اور کوئی تمہارے بارے میں کچھ بھی کہے، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ بس محبت دائرہ بنا لیتی ہے میرے گرد، تمہارے لفظ، تمہارا لہجہ، تمہارا پیار، تمہارا ساتھ ہی ضروری ہے میرے لیے۔ وہ رکی، اور یقیناً تمہارے لیے بھی۔ دیکھو، ہم دونوں بالکل انجان تھے، مگر اب اسی محبت اور اسی اعتماد کی وجہ سے ہی ایک ساتھ ہیں۔ وہ جانے کیوں شرمندہ سا ہوا، لیکن وہ اپنی لہر میں بولتی رہی۔ پرانے زمانوں میں مرد کہیں باہر جاتے تھے تو اپنی بیوی کو لوہے کا لباس پہنا کر بھاری تالا لگا دیتے اور چابی ساتھ لے جاتے۔ وہ ہنسی تو جل ترنگ سے بجنے لگے، لیکن کلیم حیدر کو چپ لگ گئی۔ وہ چپ چاپ سے دیکھتا رہا۔ یہ مرد کی محبت کی شدت ہے، وہ بولا تو آمنہ پہلی بار بری طرح چونکی۔ کلیم، یہ محبت نہیں تھی، بے اعتباری تھی۔ محبت محض جسم کا رشتہ نہیں ہے۔ مرد اگر عورت کا دل محبت سے باندھ نہ پائے تو پھر ممکن ہی نہیں وہ عورت کو کسی بھی کام سے روک سکے۔ آدم اور حوا کی اس کائنات میں رشتوں کے لیے محبت کا لاک ہی کافی ہے۔ آمنہ نے پیار سے اس کے بال بگاڑے تو وہ مسکرا دیا۔ اچھا چھوڑو، بہت بھوک لگی ہے، کلیم نے بات ختم کی۔ مگر بات یہاں ختم نہیں ہوئی، وہ سائے کی طرح آمنہ کے ساتھ تھا۔ دونوں نے اس کے جانے کے لیے شاپنگ کی۔ آمنہ نے اپنے لیے رنگ، برش اور کینوس خریدے۔ کلیم نے پاگلوں کی طرح گھر میں راشن بھر دیا، حتیٰ کہ موبائل کارڈز بھی خرید کر اسے دے دیے۔ میری جان کو ذرا بھی تکلیف نہ کرنا پڑے، یہ سب میں اس لیے کر رہا ہوں۔ وہ مسکرایا اور جاتے جاتے بولا، ہر لمحہ رابطے میں رہنا، جب بات نہ کر سکو تو SMS کرتی رہنا، مگر دیکھو دیر نہ کرنا، وہ لاڈ سے بولا تو آمنہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اور پھر صبح شام گزرنے لگے۔ وہ رات دیر تک بات کرتا، جب آمنہ نیند سے بحال ہو جاتی یا کبھی کبھی تو بات کرتے کرتے سو جاتی تو کلیم حیدر کو سکون ملتا۔ دن بھر چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، پینٹنگ بناتے، وہ مسلسل اس سے باتیں کرتی رہتی۔ وہ تھی ہی صدا کی مست الست۔ لوگوں سے تعلقات کا اسے کوئی خاص شوق بھی نہیں تھا۔ امی ابا مل جاتے، بھائی بھابھیاں بھی مل جاتے، اسے آنے پر مجبور کرتے رہتے، مگر وہ ہنس کر ٹال جاتی۔ مجھے کلیم کے بغیر آنا اچھا نہیں لگتا، بس وہ آ جائیں پھر آؤں گی۔ تنہائی اور یکسوئی ملی تو اس کے اندر کا آرٹسٹ نکھر کر سامنے آ گیا۔ بہت سی شاہکار تصویریں بنا کر وہ محبت سے دیکھتی رہتی۔ کلیم، تم تو دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے، تمہاری زوجہ محترمہ بہت بڑی آرٹسٹ بن چکی ہے، تمہارے آنے پہ ایگزیبیشن کی تیاری کریں گے۔
کلیم من میں محبت کی روشنی ہو تو رنگ کیسے زندہ اور خوبصورت سانچوں میں ڈھلتے جاتے ہیں۔ یقین کرو میں اداس شجر بناتی ہوں تو رنگ میرے اندر سے ہریالی لے کر سبز پتے بنا دیتے ہیں، سرخ کونپلیں بن جاتی ہیں۔ وہ اکیلی بولتی اور ہنستی چلی گئی۔ جیسے جیسے دن گزرے سامان ضرورت کم ہونے لگا تو اس نے سوچا وہ شیلا دورانی سے بھی ملے گی، باقی سب دوستوں سے بھی ملنا چاہ رہی تھی۔ معاشرے میں اپنی جگہ بنانے کے لیے مجھے اس محبت گاہ سے ذرا سا باہر تو نکلنا ہی پڑے گا۔ آمنہ نے انگلی پر اپنی لٹ گھماتے ہوئے سوچا اور چادر اوڑھ کر گیٹ عبور کر آئی۔ مہینوں بھر گھر سے باہر قدم رکھا تھا۔ اسے لگا ساری دنیا ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر سر جھکایا، شاید میرا وہم ہو، اور پی سی او میں چلی آئی۔ ایک کارڈ لیا اور ایک سم بھی خرید لی۔ اسے لگا دکاندار نے اوہو کیا ہے بڑے معنی خیزی سے، مگر کیوں؟ ایسے کیوں کیا ہوگا؟ شاید لوگ سمجھ رہے ہیں اکیلی لڑکی بیچاری نئی نئی آئی ہے اس علاقے میں۔ وہ سوچ کر مسکرائی اور پھر بہت سے ادھورے کام پورے کر کے گھر لوٹ آئی۔ آج اسے اچھا لگ رہا تھا۔ صوفے سے سر ٹکا دیا۔ ابھی تو اتنا سب کچھ کلیم کو بھی بتانا ہے۔ شہزادی ابھی سے تھکنے لگی ہو، وہ زیر لب بڑبڑائی اور آنکھیں موند کر ریلیکس ہونے لگی۔ تبھی موبائل کی گھنٹی بجی اور دھڑکنیں بھی مست ہونے لگی۔ جی جناب، کیسے ہیں آپ؟ وہ چہکی۔ تم نے سم کیوں خریدی؟ اور لبرٹی لفٹ سے اترنے کے بعد کہاں گم رہی؟ کلیم حیدر کا صبر جواب دے چکا تھا۔ وہ چلا کر بولا تو آمنہ ایک دم چونکی، سیدھی ہو بیٹھی۔ وہ اس کے موڈ کا اندازہ لگانے لگی۔ تم آ چکے ہو نا؟ مجھے سرپرائز دے رہے ہو؟ آمنہ کا پور پور بےتاب ہوا تو کلیم حیدر جیسے ہوش میں آ گیا۔ بہت برے ہو تم، آتے ہی بیوی کے تعاقب میں لگ گئے۔ اب کہاں ہو؟ جلدی بولو۔ آمنہ چہک چہک کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، چلتی چلتی دروازے تک آ گئی۔ وہ چپ تھا۔ کلیم کہاں ہو؟ بتاؤ نا، وہ چلائی۔ وہ بمشکل لفظوں کو ترتیب دے کر بولا، ابھی کچھ دن اور لگیں گے آنے میں۔ کلیم کی آواز کے ساتھ ہی آمنہ کے اندر بہت کچھ ٹوٹا، اعتماد، محبت، وفا اور پارسائی۔ جیسے شاید اس نے کلیم کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے یہ سب چیزیں پامال کر دی تھیں۔ شاید اس نے خود ہی محبت کو جرم بنا دیا تھا، یا پھر محبوب سے شادی کر کے، محبت سے وفا کر کے، وفا کو عبادت مان کے اور عبادت پر مغرور اور پرسکون ہو کر بہت غلط کیا۔ پی سی او والے کی نظریں، کالونی کے چوکیدار کی پوچھ گچھ، خود ہی ٹیکسی رکنے کی چرچراہٹ، ٹیکسی ڈرائیور کی نظریں، واپسی پر ہر مرد عورت کی نگاہیں، ہر چیز اسے ترتیب سے یاد آنے لگی۔ ریت، مٹی، لوگ، باتیں اور کلیم کا محبت کی ذمہ داری سینکڑوں لوگوں کو سونپ کر جانا، ایسے کیسے؟ جیسے کوئی ذرہ ذرہ چیخ چیخ کر، چلا چلا کر اسے اس کے وجود سے نفرت کروا رہا تھا۔ وہ رونے لگی، فون بند کر کے رونے اور چلانے لگی۔ اسے لگا جیسے ایک دم سے محبت نفرت بن گئی ہو، اور اس کا سارا اعتماد، اپنی ذات پر اعتماد بھی مر گیا ہو۔ فون بجتا رہتا، وہ روتی رہتی، بیان کرتی رہتی، روتے روتے تھک جاتی تو پھر رونے لگتی، یہاں تک کہ فاؤنٹین ہاؤس کی دیواریں بھی اسے چین نہ لینے دی تھی۔ وہ سب اپنوں سے بیگانہ ہو گئی تھی، چلاتی رہتی، میں دیدہ عبرت نگاہ ہوں، مجھے دیکھو، میں پارسا نہیں ہوں، میں پارسا نہیں ہوں، وہ ہر کسی سے کہتی، پھر انگلیوں پر پل گننے لگتی۔ کلیم نے آنا ہے نا، وہ سب ارد گرد والیوں کو بتاتی اور پھر زور زور سے رونے لگتی۔ وہ مر گیا ہے، میری شدید محبت کے باوجود وہ مر گیا ہے۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو ہتھیلی کی پشت سے رگڑتی اور پھر سب کو بتاتی، محبت مر بھی جاتی ہے،
میری بھی محبت مر گئی، آ جاؤ روئیں، سب بیان کریں۔ وہ سب ارد گرد والیوں کو بلاتی اور بیان کر کر کے رونے لگتی۔ میری محبت پارسا نہیں ہے، میں پارسا نہیں ہوں۔